السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. یو آر واچنگ ES ٹیکنو. اٹس آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. تو اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں اینڈرائڈ ایپ ڈیولپمنٹ. تو میں آپ کو آج ایک سمپل سی اینڈرائڈ ایپ ڈیولپ کرنا سکھاؤں گی تاکہ آپ کے جو کنسیپٹس ہیں، بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اور میں آپ کو اس اپلیکیشن کو رن کر کے بھی دکھانے والی ہوں ود ان دا اینڈرائڈ اسٹوڈیوز ایمولیٹر. تو جن اسٹوڈنٹس کا یہ پرابلم تھا کہ ان کا ایمولیٹر جو ہے پراپرلی ورک نہیں کرتا یا ان کا لیپ ٹاپ ہینگ ہو جاتا ہے ڈیورنگ دا پروسیس آف رننگ دا ایپ، تو اس ویڈیو کے بعد آپ کا یہ پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جائے گا. تو چلیے ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں. بٹ بیفور اسٹارٹنگ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ میرے چینل پر آنے والی نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ہاں جی اسٹوڈنٹس، تو ہم اسٹارٹ نیو پروجیکٹ کریں گے اور ایمپٹی ایکٹیویٹی کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا. اور یہاں ہم اگین اپنی اپلیکیشن کو ایک نیم دیں گے. میں یہاں پہ ٹیسٹ نیم دے رہی ہوں، آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. اینڈ دا ریزن وائی ایم یوزنگ اینڈرائڈ اسٹوڈیو ورژن 3.6، اس کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو جا کر دیکھیں، آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تو باقی ساری سیٹنگس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اور جسٹ فنش پہ کلک کر دیں گے، بیکاز باقی ساری سیٹنگس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوں اپنی پچھلی ویڈیو میں. ہاں جی، تو میرا پروجیکٹ اوپن ہو چکا ہے. اب میں یہاں پر اپنی ورکنگ سٹارٹ کر سکتی ہوں. یہاں کارنر میں آپ کو ایک نوٹیفیکیشن دکھائی دے رہا ہوگا جس پہ لکھا ہے لیٹسٹ اینڈرائڈ ورژن کے اپڈیٹ کے بارے میں، بٹ آپ کو اس کو اگنور کرنا ہے بیکاز ہمیں لیٹسٹ ورژن کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اسی ورژن پہ رہتے ہوئے کام کریں گے. ہاں جی، تو اب ہم ایک اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ تیار کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں XML میں کام کرنا ہوگا، اور XML میں کام کرنے کے دو طریقے ہیں. یہاں پر رائٹ کارنر پر آپ کو ایک سپلٹ کا آپشن ملے گا. جب آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کی اسکرین جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی. ایک طرف آپ کی کوڈنگ دکھائی دے گی اور دوسری طرف آپ کی اپلیکیشن کا جو فرنٹ اینڈ کا لے آؤٹ ہے وہ دکھائی دے گا، تاکہ آپ جو بھی کوڈنگ کرو اس کی جو بھی آؤٹ پٹ ہوگی اس کا ایک اوور ویو آپ کو یہاں پر دکھائی دے. اب ایک تو یہ میتھڈ ہے آپ کا اپلیکیشن کریٹ کرنے کا، لیکن اگر آپ کمانڈ لائن انٹرفیس کو یوز نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سپلٹ کے آپشن کے ساتھ ہی ایک امیج ویو دکھائی دے گا. اس پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کا جو ہے GUI اوپن ہو جائے گا. مینز اگر آپ کوڈنگ کو یوز نہیں کرنا چاہتے، کوڈنگ رائٹ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ان پری ڈیفائنڈ ایٹریبیوٹس کے ذریعے اپنی اپلیکیشن کو ایزیلی ڈیولپ کر سکتے ہو. بٹ اس کی کوڈنگ بھی بہت ہی آسان ہے. میں آپ کو یہاں پر دونوں ہی انٹرفیس یوز کر کے دکھا دیتی ہوں. جیسا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے تو آپ بیک گراؤنڈ کا ایٹریبیوٹ سلیکٹ کرو گے اور اس ڈراپر کے آپشن پہ کلک کرتے ہی آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہو. یہ دیکھیں جی، بیک گراؤنڈ کا کلر چینج ہو چکا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہو کوئی بٹن ایڈ کرنا اپنی اپلیکیشن کے اندر تو آپ سمپلی کیا کرو گے، اس پیلٹ کے اندر آ کر یہاں سے بٹن کو سلیکٹ کرو گے، کلک کر کے اسے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرو گے. یہ دیکھیں جی، میں نے ایک بٹن پلیس کر لیا ہے اپنے اپلیکیشن کے لے آؤٹ کے اندر بائی ڈریگ اینڈ ڈراپ. اب آپ چاہیں تو اس کی پوزیشن کو بھی سیٹ کر سکتے ہو اور اس کا سائز بھی انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہو. اب آپ اس بٹن کو بھی چاہیں تو بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں. آپ سمپلی کیا کرو گے، بٹن پہ کلک کرو گے تو بٹن کے ایٹریبیوٹس اوپن ہو جائیں گے. یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کرو گے اور وہ اپلائی ہو جائے گا. اب یہاں سے آپ اپنی ٹیکسٹ ویو کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو. سمپلی ٹیکسٹ پہ کلک کرو گے اور ٹیکسٹ کے ایٹریبیوٹس اوپن ہو جائیں گے. یہاں سے آپ کو سمپلی ایک ٹیکسٹ رائٹ کرنا ہے اور وہ وہاں پر امپلیمنٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ باقی سارے ایٹریبیوٹس کو بھی یوز کر سکتے ہو، امپلیمنٹ کر سکتے ہو بائی یوزنگ GUI. آپ کوڈنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لیے یہ والا جو انٹرفیس ہے وہ بیسٹ ہے. یہ دیکھیں جی، آپ کے جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس کے اندر آپ کا جو ٹیکسٹ ویو ہے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، آپ کس طرح سے اس کا سائز اور اس کی اپیرنس کو چینج کر سکتے ہو. تو اب چلتے ہیں اپنے کمانڈ لائن انٹرفیس کی طرف. اینڈ اسٹوڈنٹس، اس کی کوڈنگ جو ہے، کوڈنگ پارٹ از ویری ایزی.
تو یہاں پر ہم لینئر لے آؤٹ کے اندر کام کرنے والے ہیں، تو ہم جسٹ اس ہائی لائٹڈ پورشن کو اریز کریں گے اور یہاں پر لینئر لے آؤٹ لکھیں گے۔ ہاں جی، تو آپ نے دیکھا جیسے ہی میں نے اوپر لینئر لے آؤٹ انٹر کیا، نیچے والا ٹیگ جو ہے آٹومیٹکلی چینج ہو چکا ہے لینئر لے آؤٹ۔ اب لینئر لے آؤٹ کے اندر دو اورینٹیشنز ہوتی ہیں، ورٹیکل اور ہاریزونٹل۔ آپ ان دونوں اورینٹیشنز کا ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل میں آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کس طرح سے شو ہوں گے۔ اور یہاں پر میں نے ایک کمپیریزن پکچر دی ہے ریلیٹیو لے آؤٹ کی بھی، تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ریلیٹیو لے آؤٹ سے بھی، اور آپ ڈفرنس کر سکو ریلیٹیو اور لینئر لے آؤٹ کے اندر۔ بٹ ابھی ہم لینئر لے آؤٹ کو یوز کرنے والے ہیں، تو آپ اس کی اورینٹیشنز کو دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ شو ہوں گے۔ اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو میں نے لینئر لے آؤٹ تو یوز کر لیا، بٹ میں نے کوئی اورینٹیشن سیٹ نہیں کی، بٹ یہاں پر آپ کو اورینٹیشن سیٹ کرنا ہوگی، اٹس امپورٹنٹ۔ تو آپ کا جو مین ہیڈر ٹیگ ہے لینئر لے آؤٹ کا، اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ اورینٹیشن کا ایٹریبیوٹ بھی ایڈ کرو گے۔ آپ سمپلی کیا کرو گے، اورینٹیشن کے جسٹ 1-2 کریکٹرز ہی لکھو گے اور آپ کے پاس نیچے اورینٹیشن کا ایٹریبیوٹ شو ہوگا۔ آپ سمپلی اس پہ جا کے کلک کرو گے اور انٹر کا بٹن پریس کرو گے تو وہ ایٹریبیوٹ ایڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کوئی بھی ایٹریبیوٹ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ جسٹ اس کا نیم ہی لکھو گے اور نیچے وہ ایٹریبیوٹ آپ کو شو ہوگا۔ آپ کو جسٹ انٹر کرنا ہے اور وہ ایٹریبیوٹ انٹر ہو جائے گا، امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اورینٹیشن کی کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہو، میں یہاں پر ورٹیکل یوز کر رہی ہوں، آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو۔ اب ہم اس لینئر لے آؤٹ کے اندر ایک ٹیکسٹ ویو ایڈ کریں گے، اس کے لیے ہمیں پچھلا جو پرانا ٹیکسٹ ویو ہے اس کو اریز کرنا پڑے گا۔ اب ہم سمپلی اوپننگ ٹیگ لگائیں گے اور ٹیکسٹ ویو لکھیں گے۔ جیسے ہی ہم ٹی لکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹیکسٹ ویو شو ہو رہا ہے، آپ جسٹ انٹر کرو گے اور ٹیکسٹ ویو کا ایٹریبیوٹ جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ ٹیکسٹ ویو کی ہائٹ اور وڈتھ کو سیٹ کر سکتے ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے اس کی ہائٹ اور وڈتھ کو ریپ کانٹینٹ پہ سیٹ کیا تو یہ پورا کا پورا فریم جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے۔ مینز میں جو بھی ٹیکسٹ لکھوں گی وہ اس پورے کے پورے فریم کے اندر ایڈجسٹ ہوگا، بٹ مجھے ایسا نہیں چاہیے، تو میں اس کی جو وڈتھ ہے اسے میچ پیرنٹ پہ سیٹ کر دوں گی۔ اب دیکھیں میرے اس فریم کے اندر جو اسپیسیفک ایریا ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے کہ اس میں جسٹ میرا ٹیکسٹ ویو شو ہونے والا ہے۔ اب ہم یہاں پر کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں، میں جسٹ ٹیکسٹ لکھوں گی اور یہاں پر مجھے ٹیکسٹ کا ایٹریبیوٹ شو ہو رہا ہے، میں جسٹ انٹر کروں گی اور میرا ٹیکسٹ کا ایٹریبیوٹ انٹر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کچھ بھی رائٹ کر سکتے ہو، میں رائٹ کر رہی ہوں مائی ایپلیکیشن۔ اب یہاں پر میں ٹیکسٹ کا سائز انکریز کرنا چاہتی ہوں، تو میں یہاں پہ جسٹ لکھوں گی سائز اور میرے پاس سائز کا ایٹریبیوٹ شو ہوگا، میں اس کو انٹر کر کے ایڈ کر لوں گی اور یہاں پر میں ایک ویلیو اسپیسیفائی کروں گی ٹیکسٹ سائز کی۔ اب یہاں پر میں ٹیکسٹ کو کوئی بھی کلر دوں گی، تو میں سمپلی کلر لکھوں گی اور ٹیکسٹ کلر کا ایٹریبیوٹ سلیکٹ کر لوں گی۔ اور یہاں پر اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے پری ڈیفائنڈ کلرز اویلیبل ہیں، میں کوئی بھی کلر سلیکٹ کروں گی اور انٹر کر دوں گی۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر میں ٹیکسٹ ویو کا کلوزنگ ٹیگ لگاؤں گی / کے ساتھ۔ اب اگر میں ٹیکسٹ کو سینٹر الائن کرنا چاہتی ہوں تو میں گریوٹی کا ایٹریبیوٹ یوز کروں گی،
اور گریوٹی کا ایٹریبیوٹ انٹر کرتے ہی میرے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، میں جہاں چاہوں ٹیکسٹ کو الائن کر سکتی ہوں، بٹ میں سینٹر الائنمنٹ یوز کروں گی اور یہ دیکھیں میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر الائن ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیکسٹ کی اپر سائڈ ہے وہ فریم کے ساتھ بالکل ہی اٹیچ ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو بالکل بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو اسپیس دینے کے لیے ہم پیڈنگ کا ایٹریبیوٹ یوز کریں گے اور یہاں پر ہم پیڈنگ کی ویلیو دیں گے، جتنی ویلیو دیں گے پیڈنگ کی اتنی اسپیس آپ کو دکھائی دے گی اپر سائڈ سے۔ اگر آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کو کوئی بیک گراؤنڈ کلر دینا چاہتے ہو تو آپ لینئر لے آؤٹ کے مین جو ہیڈر ٹیگ ہے اس کے اندر جا کر بیک گراؤنڈ کا ایٹریبیوٹ ایڈ کرو گے اور یہاں پر پری ڈیفائنڈ جو کلرز ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرو گے۔ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے کلر سلیکٹ کیا میری اپلیکیشن کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک ایڈٹ ٹیکسٹ کا ایٹریبیوٹ یوز کروں گی بیکاز مجھے ایک سمپل سے فارم کا لے آؤٹ تیار کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے ایپلیکیشن کے لے آؤٹ میں ایک ایڈٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے اور اس ایڈٹ ٹیکسٹ کے ذریعے آپ یوزرز کا ڈیٹا ایکوائر کر سکتے ہو، مینز جسٹ لائک اے لاگ ان فارم۔ اب اس ایڈٹ ٹیکسٹ کو آپ ایک ہنٹ دو گے تاکہ جو بھی یوزر آپ کا فارم فرسٹ ٹائم اوپن کرے تو اسے اس ہنٹ سے پتہ چلے کہ اسے نیم کس فیلڈ میں انٹر کرنا ہے اور ای میل ایڈریس کس فیلڈ میں انٹر کرنا ہے۔ اب ہم اس ہنٹ ٹیکسٹ کا بھی سائز انکریز کریں گے بائی یوزنگ ٹیکسٹ سائز ایٹریبیوٹ۔ اب اس ایڈٹ ٹیکسٹ کی فیلڈ کو ہم ایک بیک گراؤنڈ ٹنٹ کلر دیں گے تاکہ ایڈٹ ٹیکسٹ کی جو فیلڈ ہے وہ ہائی لائٹڈ دکھائی دے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایڈٹ ٹیکسٹ کی فیلڈ ہے وہ اس فریم کے ایجز کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اس کو دونوں سائڈ سے اسپیس دینے کے لیے ہم اگین پیڈنگ کا ایٹریبیوٹ یوز کریں گے، بٹ اس طرح سے ہمیں ہر ایٹریبیوٹ کے اندر پیڈنگ کی ویلیو الگ سے دینی پڑے گی۔ تو اس کا ایک بیسٹ سولوشن ہے کہ آپ اپنے لینئر لے آؤٹ کے ہیڈر ٹیگ میں جا کر پیڈنگ کا ایٹریبیوٹ ایڈ کر دو۔ اس سے کیا ہوگا، آپ اپنے لے آؤٹ میں جتنے بھی ایٹریبیوٹس کو یوز کرو گے ان کو آٹومیٹیکلی پیڈنگ مل جائے گی، تو اس لیے آپ کو سیپریٹلی پیڈنگ کی ویلیو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں اس فارم میں دو اور فیلڈز انٹر کرنا چاہتی ہوں، تو میں اس ایڈٹ ٹیکسٹ کو سمپلی کاپی کروں گی اور نیچے پیسٹ کر دوں گی اور اس فیلڈ کو میں ہنٹ دوں گی ای میل ایڈریس کا۔ Now you can see that these two fields, email address and name field, are very close to each other. تو میں کیا کروں گی، یہ جو ای میل ایڈریس کی فیلڈ ہے اس کو میں مارجن ٹاپ دوں گی اور اس کی ایک ویلیو سیٹ کر دوں گی تاکہ میری یہ جو دونوں فیلڈز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی اسپیس آ جائے۔ Now again I'll copy this edit text and place it below this email field, and this time I'll give it a hint with name, mobile phone number. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں فیلڈز جو ہیں وہ پراپرلی پلیس ہو چکی ہیں میرے اس لے آؤٹ میں۔ اب میں اس لے آؤٹ کے اندر ایک بٹن پلیس کرنے جا رہی ہوں۔ اگین آپ لوگ ایک اوپننگ ٹیگ لگاؤ گے اور بٹن لکھو گے تو آپ کے پاس بٹن کا ایٹریبیوٹ شو ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی میں نے ایک بٹن ڈیزائن کر لیا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ بٹن پہ جو میں نے ٹیکسٹ لکھا ہے سبمٹ، اس کا میں کلر چینج کرنا چاہتی ہوں، تو میں اس کو کلر دوں گی۔ اب اس کو میں وائٹ کلر دینا چاہتی ہوں، لیکن اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے جو پری ڈیفائنڈ کلرز ہیں ان میں وائٹ کلر اویلیبل نہیں تھا، تو میں نے انٹرنیٹ سے یہ کوڈ لیا وائٹ کلر کے لیے اور میں نے یہاں پہ اس کو پلیس کر دیا۔
آپ کو انٹرنیٹ پہ ہر کلر کا جو کوڈ ہے وہ مل جائے گا. آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہو اور اس کا کوڈ یہاں پر پلیس کر سکتے ہو ود ہیش ٹیگ. ہاں جی، تو میری ایک سمپل سی اپلیکیشن بالکل ریڈی ہے، تو اب میں آپ کو اسے رن کر کے دکھاتی ہوں. تو اسٹوڈنٹس، جب آپ فرسٹ ٹائم اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو انسٹال کرو گے اور فرسٹ ٹائم اپنی اپلیکیشن کو رن کرو گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آپشن شو ہوں گے. یہاں ڈیوائس کے آپشن پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا نو ڈیوائس. تو آپ ایک نیو ورچوئل ڈیوائس کریٹ کرو گے بائی اوپننگ AVD مینیجر. اب یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جس میں اسٹوڈنٹس موسٹلی مسٹیک کرتے ہیں، اور وہ ہے ڈیوائس چوز کرنا. جب آپ ڈیوائس کا سلیکشن ٹھیک سے نہیں کرتے ہو تو آپ کا ایمولیٹر جو ہے وہ پراپرلی ورک نہیں کرتا، اور اگر رن کرتا بھی ہے تو آپ کا لیپ ٹاپ ہینگ ہو جاتا ہے. تو میں یہاں آپ کو ریکمینڈ کروں گی آپ وہ ڈیوائسز چوز کریں جن کا سائز 5 یا 5 سے کم ہے. میں خود ان ڈیوائسز کو یوز کر چکی ہوں اور یہ بالکل پراپرلی ورک کرتی ہوں. اور میں یہاں پر Nexus S ڈیوائس یوز کر رہی ہوں ود سائز 4.0. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے API لیول کو سلیکٹ کرنا. تو میں یہاں پر منیمم API لیول 22 سلیکٹ کروں گی، بیکاز جتنا منیمم API لیول ہوگا ہماری اپلیکیشن اتنی ہی ڈیوائسز پہ رن ہو سکے گی. یہاں پر سیٹنگز کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، جسٹ فنش کر دینا. یہ دیکھیں جی، ورچوئل ڈیوائس کریٹ ہو چکی ہے، اور یہاں سائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.5 GB جو سائز ہے ڈسک پر اس نے ایکوائر کیا ہے. اور اتنی اسپیس آپ کے لیپ ٹاپ یا PC پہ ہونی چاہیے، تبھی اینڈرائڈ اسٹوڈیو آپ کے PC پر ورک کرے گا. اور یہ دیکھیں میں اسے رن کر رہی ہوں، اور جیسے ہی میں رن کروں گی آپ نیچے اسٹیٹس بار میں دیکھ سکتے ہیں کہ پروسیسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. اب آپ لوگ ٹائم نوٹ کیجئے گا میری لیپ ٹاپ اسکرین کا کہ مجھے کتنا ٹائم لگا ہے ایمولیٹر کو سٹارٹ اور میری اپلیکیشن کو رن کرنے میں. میں ویڈیو کو فاسٹلی فارورڈ کر رہی ہوں، بٹ مجھے ایمولیٹر کو لوڈ کرنے میں تقریباً 4 منٹ لگے تھے اور میری اپلیکیشن کو انسٹال ہونے میں صرف 1 منٹ لگا تھا. مینس پورے 5 منٹ کے اندر میری اپلیکیشن رن ہو چکی تھی. آپ لوگ چاہیں تو لیپ ٹاپ کی اسکرین کا ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ٹیکس اے ویری منیمم ٹائم ایز کمپیئر ٹو ادر ورچوئل ڈیوائسز. جو اسٹوڈنٹس اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو یوز کر رہے ہیں وہ اس کا جو ڈفرینس ہے وہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا نہ ہی لیپ ٹاپ ہینگ ہوا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹائم اس نے کنزیوم کیا ہے. اور یہ دیکھیں جی، 5 منٹ کے اندر میری اپلیکیشن جو ہے وہ سکسیزفلی انسٹال ہو چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹرفیس، اور یہ ہے اس کا نیم جس نیم سے میں نے اسے کریٹ کیا تھا، ٹیسٹ. اب میں آپ کو اس فارم کے اندر ڈیٹا انٹر کر کے دکھاتی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ نے ایڈٹ ٹیکسٹ کریٹ کیے تھے ان کے اندر آپ کس طرح سے ڈیٹا انٹر کر سکتے ہو. یہ سبمٹ کا بٹن ابھی یوز لیس ہے بیکاز ابھی ہم نے اسے کسی بیک اینڈ ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک نہیں کیا ہوا. بٹ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی اپلیکیشن کو ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کر سکتے ہو. اور یہ ساری ورکنگ جاوا میں ہوگی، جو میں آپ کو اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں سکھاؤں گی انشاءاللہ. اور یہ رہی ادر ایپس کے اندر آپ کی اپلیکیشن ود نیم ٹیسٹ. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کا کوئی بھی لوگو سیٹ نہیں ہے. تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی اپلیکیشن پر ایک لوگو سیٹ کر سکتے ہو. ہاں جی اسٹوڈنٹس، تو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھایا کہ آپ کس طرح سے ایک سمپل سی اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہو ود کمانڈ لائن اینڈ GUI انٹرفیس. اور میں نے آپ کو ایمولیٹر کے لیے بیسٹ ورچوئل ڈیوائس سلیکٹ کرنا سکھایا اور اپنی اپلیکیشن کو رن کر کے دکھایا ود ان 5 منٹس. اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، آپ کے بیسک کنسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. And if you like this video, then like it, share it, and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.